ان کے گھر میں آنے والی ہے، اللہ اس کے قدم کی برکتیں تمام گھر والوں کو عطا فرمائے اور جوڑے کو تمام آفات و بلیات نگاہ بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے ابھی اچھے کلام سنے قاری انتظار صاحب سے، اور ان سے بھی پہلے آپ نے حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب قبلہ سے خطاب بھی سنا اور کلام بھی آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ آپ کی مسجد کی خطیب و امام حضرت مولانا اکبر علی صاحب قبلہ تشریف رکھتے، آغاز کیا تھا حضرت نے اپنی تقریر سے محفل کا۔ تو آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہو بلکہ احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ گھر والے دولہا تمام عزیز و اقارب جنہوں نے سجانے میں اس محفل کے تعاون کیا ہر اعتبار سے، سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شادی کے موقع پہ جلسہ ہو، یہ بہت ضروری ہے آج کے اس پرفتن میں، آج کے اس دور میں۔ مولانا دانش علی صاحب نے اچھا مشورہ دیا، جب شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو سب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ دوست ہو، چاہنے والے ہوں، ماننے والے ہوں، گاؤں والے ہوں، لیکن جب ہم جلسہ سجاتے ہیں تو جہاں سب کو بلاتے ہیں وہیں پر ہم اپنے پیغمبر کو بھی بلاتے ہیں، رسول کے نام کی محفل سجاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے 11:09 ہو گئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جتنی دیر آپ لوگ سننا پسند کریں گے میں اتنی ہی دیر سنانے کی کوشش کروں گا آپ کو، اور انشاءاللہ شادی سے ریلیٹڈ ہی میری گفتگو آپ لوگوں سے ہوگی۔ آج کے اس وقت میں ہمیں کیسے نکاح کرنا چاہیے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا اجازت دی ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں طوفان بدتمیزیاں یہ مسلمانوں کے اندر جو پیدا ہو گئی ہیں، یہ کہاں سے ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں۔ بہرحال چند شعر سماعت کر لیجئے۔ شاعر نے شعر لکھا کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ اچھا بول لیا میں کہ ایسی رہتی ہو ہے نا، کیونکہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا کبھی کبھی انگلی کرنے سے بھی کام خراب ہو جاتا، بار بار ٹیڑھا میڑا بٹن کر دے۔ جیسے ایک جگہ جلسہ ہو رہا نا، جلسہ تو جو مین مقرر تھے ان کا جب نمبر آیا تو بیچارے مائک والے تو سوچ رہے اچھا بولے اور زیادہ سیٹنگ کرنے لگے، تو وہ بند ہی ہو گیا بالکل۔ تو بند ہوا تو کمیٹی والے آگے مائک والوں کے پاس، یہ کیا کر دیا آپ نے، ہمارے مین مقرر بڑے مولانا ان کے نمبر پہ مائک بند ہو گیا۔ اب وہ کر تو دیتے چالو، لیکن وہ آپ جانتی ہیں نوجوان کمیٹی تو گرما گرمی ہوتی ہے صاحب، بالکل مائک کو اٹھانے کے چکر میں۔ اب بہت دیر ہو گئی مائک چالو نہیں ہوا، تو مولانا صاحب جو بیٹھے وہ بولے سب کمیٹی والے ہٹ جاؤ، مائک والوں کو اکیلا رہنے دو، یہ اپنا آپ ٹھیک کریں گے۔ تو انہوں نے 1 منٹ میں چالو کر دیا۔ تو مولانا والے ہو کیا گیا تھا بھائی؟ بولے حضرت ہوا تو کچھ نہ تھا، لیکن انہوں نے جو مجھے گرمی دکھائی نا میں بھی گھبرا گیا اور تار کو رسی میں جوڑ بیٹھا۔ تو بڑی دیر میں میری سمجھ میں آئی، جب آپ نے انہیں ہٹا دیا تو معاملہ جب سمجھ میں آیا کہ تار تو رسی میں جوڑا بیٹھا ہے، پھر کہاں سے یہ مطلب مائک چالو ہوگا، تو ایسا بھی ہو جاتا۔ بہت اچھا مائک بولا بھائی کا۔ بہرحال تو بات آپ سن لیں، شاعر نے کہا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، دنیا کا ہم کو جام نہ مینا پسند ہے، دنیا کا ہم کو جام نہ مینا پسند ہے، دستے رسول پاک سے پینا پسند ہے، دستے رسول پاک سے پینا پسند ہے، اور لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال، لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے، اور جس دل میں نہیں حضور وہاں دیوبند ہے،
जिस दिल में नहीं हुजूर वहां देवबंद है, और जिस दिल में है हुजूर वो सीना पसंद है। जिस दिल में है हुजूर वो सीना पसंद है। और कहा कि कोई क्या कर सकेगा सरवरी सरकार की, सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की। और जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा हरगिज तुम्हें मदीना भुलाया ना जाएगा। जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा हरगिज तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा। वो कहते थे बार बार उमैया से ये बिलाल, मेरे दिल पे लिखा है नाम मिटाया ना जाएगा। मेरे दिल पे लिखा है नाम मिटाया ना जाएगा। हजरात, तो ये महफिल के लिए मौके पे जलसे को सजाया है मौलाना दानिश साहब, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं और अच्छे दामाद मिले हैं मेहरबान अली साहब को, वरना दामादों का मामला आप सब समझते हैं। एक लड़के की शादी हुई ना लखनऊ, तो वो गांव का रहने वाला था। उसने कहा लोगों ने कि तेरी लखनऊ की शादी है, जरा हिसाब से जाना, वहां बोलचाल बड़ी अच्छी है, कभी गांव देहात की भाषा बोलना शुरू कर दे। लखनऊ की तहजीब, और ये जिला क्या लगता अपना? अरे रामपुर है। अरे रामपुर की नजाकत भी कोई कम थोड़ी ना है। रामपुर ये भी बहुत आगे होते हैं। रामपुर का गया ना लखनऊ, तो वहां पार्क में बैठ गया जाके, तो एक लखनऊ का आदमी सेब खा रहा, केले, आधा सेब खाता था फेंक देता था, आधा केला खाया फेंक दिया। तो रामपुरिया बोला भैया ये क्या चीज है, आधा खा रहा आधा फेंक रहा? तो वो बोले ये हमारे लखनऊ की नजाकत है। बोले अच्छा। तो ये गया बाजार, 2 किलो सेब लाया, 2 दर्जन केले, और उसी के सामने बैठा और सूंघता था फेंक देता था, सूंघता था। तो वो लखनऊ वाला बोला ये क्या भैया? बोले ये हमारे रामपुर की नजाकत है। रामपुरिया नहीं हारता, बहुत तेज होता मामला। तो वो लड़का जो गया ना लखनऊ, अब यह शादी हो गई, 1-2 बार तो मामला सही रहता, तुम्हें सबको पता है जब नए नए दामाद होते हैं तो दस्तरखान की जो है ना पूरी खाट पे बिछाए, केले की फली, सेब, संतरा, अंगूर, अनार और ये और वो। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते हैं ऐसे ऐसे चीजें भी गायब होती रहती हैं। कभी केले की फली गायब, कभी संतरा गायब, कभी काले वाले रसगुल्ले गायब, तो कभी सफेद वाले। 6 महीने के बाद नौबत वही आ जा, पार्ले जी का बिस्कुट और 10 रुपए की नमकीन, उसके आगे कुछ ना होता फिर, है ना। तो ये भी लखनऊ का था, गया बेचारा। तो सास बोली कि क्या बना ले आज दामाद दी, पालक पाक बना ले या भिंडी शरीफ? तो ये बोला मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, मेरे लिए तो कोई कमबख्त सा मुर्गा ही बना लो आप। तो ऐसा लैंग्वेज का मामला होता है, भाषा का। बहरहाल ये महफिल है, सजाई है शादी से रिलेटेड। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी, अब गौर से आप जरा सुन लीजिएगा, गुफ्तगू को समाप्त करें। देखिए अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मॉडल है, एक नमूना है, एक आइडियल है। रसूल की जिंदगी को कहा, किसकी? रसूल की, हमारे रसूल की। कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल नहीं कहा, नमूना नहीं कहा। आप जरा बातें ज़हन में फिट करिएगा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पर बचपन नहीं आया, आदम अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा नहीं आया। अल्लाह ने जैसे बनाया ना जन्नत में, वैसे ही जमीन पे उतार दिया, और वैसे ही वो 1000 साल की जिंदगी पाकर हमारे बाप आदम वो दुनिया से चले जाते हैं। तो अब बच्चों को कैसे पता चले कि बचपन कैसे गुजारना है? इसलिए कुरान ने नहीं कहा आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को। अब बूढ़े इंसान को कैसे पता चले कि हमको बुढ़ापा कैसे गुजारना है? इसलिए कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नमूना नहीं कहा। कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल या नमूना या आइडियल नहीं कहा, क्योंकि हजरत ईसा ने शादी नहीं की। तो अब पता कैसे चले कि शादी कैसे करना है? नबी पाक की जिंदगी को मॉडल कहा, आइडियल कहा। क्या दुनिया वालों, तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिल्मी स्टार को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी फिल्मी स्टार की नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, अगर तुम फला चाहते हो, तो दुनियादार की नकल मत करो,
مختار کی کرو. اگر تم نقل احمد مختار کی کر کے جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے, ہمیں آقا کریم کی پیروی کرنی ہے. اب آپ نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے. اے مسلمانوں, آقا کریم نے بچپن گزارا ہے. آقا کریم نے کیوں گزارا بچپن؟ اللہ نے آپ کو افضل بنایا ہے, تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے. ہمارے نبی نے بچپن گزارا تاکہ ہماری میری امت کے بچوں کو پتہ چلے کہ بچپن کو کیسے گزارنا چاہیے. آقا کریم نے جوانی کو گزارا ہے تاکہ جوانوں کو پتہ چلے کہ میری امت کے جوانوں تمہیں جوانی کیسے گزارنا ہے. آقا کریم نے بڑھاپا گزارا ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کس طرح سے بڑھاپے میں زندگی کو گزارنا ہے. آقا کریم نے تجارت کی ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمیں تجارت اور دکانداری کیسے کرنا چاہیے. آقا کریم نے مسلمانوں گھر کا کام کیا ہے تاکہ میری امت کو پتہ چلے گھر کا کام کیسے کرنا چاہیے. آقا کریم نے بڑوں کا ادب کیا ہے تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ بزرگوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے. آقا کریم نے اپنا وطن چھوڑا ہے, ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے تاکہ امت کو ہجرت کرنا بھی آ جائے. اگر اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے. آقا کریم نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو بھیج دیا ہے اور اسلام کو بچایا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے اگر اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے, اسلام کے اوپر کوئی حرف آئے تو میری امت غلام حسین بن کر, مصطفیٰ کا وفادار بن کر اپنے مذہب کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے. تو تمام وہ چیزیں ہیں, لیکن بات چل رہی ہے نکاح کی. آقا کریم نے کیسے نکاح کیا؟ مسلمانوں 25 سال کی عمر میں ہمارے رسول نے پہلا نکاح کیا. کتنے سال کی عمر میں؟ یاد رکھیے گا 25 سال کی عمر میں ہمارے پیغمبر نے نکاح کیا. لیکن اب ذرا دل کی تختی پہ یہ سیرت رسول کے باب کو نوٹ کر کے جائیے گا. آپ لوگ تقریر سنتے ہیں یا نہ سنتے ہیں یہ مجھے علم نہیں ہے, لیکن آج سنیے گا اور سن کر دوسروں کو بھی بتائیے گا. آج جلسہ ہم نے شادی کے موقع پہ سجایا ہے. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں, ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے, لڑکیوں کو لا کے نچایا جاتا ہے, لیکن یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں جس گھر میں ڈھول بجتا ہے نا, ڈھول, جس گھر کے اندر ڈھولکیاں بجتی ہے, جس گھر کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے, ایک روایت میں آیا ہے اس گھر کے اندر 70 بیل کے شیاطین داخل ہو جاتے ہیں. چاروں طرف کے بڑے بڑے شیطان. اور ایک بات نوٹ کرنا, جب شادی کا کام کاریہ ختم ہوتا ہے اکثر طبیعتیں خراب ہوتی ہیں, گھر والوں کی بھی ہوتی ہیں, مہمانوں کی بھی ہوتی ہیں, اور مہمانیوں کی بھی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن اس کا یہی ہے کہ شیاطین آتے ہیں اور وہ اپنی نظریں گاڑ کر دیتے ہیں. جس پہ نظر گڑ جاتی ہے اس پر آسیب کا اثر بھی ہو جاتا ہے, جنات کا سایہ بھی آ جاتا ہے, چڑیل بھی آ جایا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چڑیل بھی آ جا اور وہ عورت کو چڑیل بنا دے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سر کے بال بڑھیا کے بال کے بدلے مت بیچے کرو. عورتیں بیچ رہی ہیں نا, بڑھیا کا بال بیچنا آگا تو اپنے بال دے دیتی ہیں. بیچنا نہیں چاہیے, بال کے ذریعے سے جادو ہو جاتا ہے. اور ایک میں نے پڑھا کسی بزرگ کا قول ہے, وہ انہوں نے لکھا روحانی عملیات میں کہ اگر بال تمہارا پورا ثابت ہے زمین پر تو اسے توڑ کر پھینکو, ثابت مت پھینکو. کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں, جنات جو ہوتے ہیں, وہ بھی جادو کر دیتے ہیں. ہم تو کرنے کرانے میں رہ گئے کہ اس نے کرا دیا. بڑی گمبھیر معاملہ مسلمانوں میں یہ کرنے کرانے کا. رشتہ داریاں ختم ہیں, خاندانوں میں لٹ بازی ہو گئی, خون خرابہ ہو گیا. کیونکہ جس پہ پیشی آتی ہے وہ ڈائریکٹ کسی رشتہ دار کا نام لے گئے. اور یہ جھوٹ ہوتا, میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ جھوٹ ہوتا ہے. کیونکہ یار بڑے معاملے آئے ہمارے سامنے ایسے کہ حضرت ہم نے تو کبھی دیکھا نا کسی ملا کا چہرہ ایسے کیا ہے نا, ہم تو کسی ملا مولوی پہ گئے نا. لیکن عورتیں سب سے زیادہ جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کرنے کرانے کے معاملے میں نہ جائیے گا, کیونکہ معاملہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان چیزوں
چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن میں بات کر رہا تھا مصطفیٰ کی سیرت کی. 25 سال کی عمر آقا کریم کی ہے. اب 25 سال کی عمر میں ہمارے رسول نے نکاح کس سے کیا؟ اے مسلمانوں تاریخ پڑھو, مصطفیٰ کی سیرت کے باب کو پڑھو. آقا کریم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ ہے جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح, لیکن کیا کس سے ہے؟ 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. لیکن اے مسلمانوں, آج ہماری قوم کا جوان جب 25 سال کا ہوتا ہے نا, جب 30 سال کا ہوتا ہے, یہ بڑی آرزویں سجاتا ہے, بڑی تمنائیں ہوتی ہیں اس کے اندر. یہ کہتا ہے کہ اتنے لاکھ کا کوٹ بناؤں گا, یہ گاڑی سجاؤں گا, اس طرح کی دلہن لے کے آؤں گا. آج کے جوان سے تو کہہ کر دیکھیے گا, ایک بیوہ ہوگی کہ شادی کرے گا. آج کا نوجوان تیار نہیں ہو سکتا ہے. آج کا نوجوان انکار کر دیا کرتا ہے کہ میں بیوہ سے شادی کیوں کروں, کیا میرے لیے رشتوں کی کمی ہے؟ کیا میرے آقا کے لیے کوئی رشتوں کی کمی تھی؟ مکے کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا, عجب و عرب کے لوگوں نے کہا تھا, اے محمد اگر آپ چاہو دنیا کی حسین و جمیل لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا, لیکن اپنے مشن کو روکو, اپنے قرآن کو روکو, اپنے کلچر کو روکو, اپنی تہذیب کو روکو, اپنے تمدن کو روکو, اپنے اقوال کو روکو. لیکن مصطفیٰ نے انکار کر دیا تھا. آپ دیکھیں 25 سال کی عمر میں آپ نے بیوہ سے کیوں کیا جو 40 سال کی بیوہ ہے, عمر میں آپ سے بڑی ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ تو ذہن قریب کریے گا. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیے گا, آپ 571 کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا, ہندوستان کا ماحول یہ پایا جاتا تھا اگر کسی کا پتی مر جاتا تھا تو اس عورت کو چتا پہ رسیوں سے باندھ کے ستی کر دیا جاتا تھا. یعنی جہاں مردہ جلتا تھا وہیں پر ایک زندہ کو جلا دیا جاتا تھا. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی, حضرات چہرہ دیکھنا, لوگ کہتے تھے منحوس ہے, اس کا چہرہ دیکھو گے کام خراب ہو جائے گا. لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ بیوہ جو ہو جاتی تھی اس کی زندگی اجیرن بن جاتی تھی, کانوں بند کی صورتیں اٹھایا کرتی تھی, اس کو کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا. لوگ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا کرتے تھے. اس وقت کا ماحول یہ پایا جاتا تھا اگر لڑکی پیدا ہو گئی, آپ سنتے ہیں تاریخ میں, آپ سنتے ہیں علماء کے بیان میں کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یعنی قبر کھود کے اسی کا باپ جو ہے گڈھا کھودتا تھا, اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا جاتا تھا. آپ ملک چین کی تاریخ پڑھیے گا, جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا تھا, دلہن بنا کے بھیجتا تھا, ریشم کا کوڑا جہیز میں دیتا تھا. ایک باپ داماد سے کہتا تھا میری لڑکی کو مارتے رہنا, یعنی کہ مارے گا تو سدھرتی رہے گی, تیرے پیر کی جوتی بنی رہے گی, ورنہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گی. دنیا کے باپ ایسے ظالم ہو چکے تھے کہ زندہ بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا, لڑکیوں کو بھگایا جا رہا تھا, لڑکیوں کو مارا جا رہا تھا, عورتوں کا کوئی وقار نہ تھا, بیواؤں کی کوئی عزت نہ تھی. بیواؤں کے مطلب معاملہ یہ تھا اگر اس کا سوتیلا بیٹا اگر اپنی ماں پہ کپڑا ڈال دیتا تو اپنے نکاح میں اس کو لے لیا جاتا تھا. مطلب اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے تھے, اپنی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے, اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیوی بنا کے رکھ رہے تھے. پوری دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی. جب بیواؤں کو منحوس سمجھا جانے لگا تو آقا کریم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا, اے دنیا والوں, یہ بیوائیں چلانے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ یہ بیوائیں نکاح کر کے عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھانے کے لیے. نعرہ رسالت, مسلک کے اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ, حضرت علامہ مولانا دلشاد رضی صاحب, نعرہ رسالت. تو پتہ یہ چلا 25 سال کی عمر میں آقا کریم نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا. آخر ریزن کیا ہے؟ آج دنیا کہتی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ, لیکن یہ نعرہ کسی اور نے نہیں دیا ہے, یہ نعرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا ہے, ورنہ حالات بڑے خراب تھے مسلمانوں. پوری دنیا کا ماحول اور معاملہ یہی تھا. آپ پڑھیں قرآن, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کے یہاں بیٹی کے پیدا ہونے کا وقت ہوتا تھا یا بچی کی ولادت کا وقت ہوتا تھا, آج آپ دلی میں کام کرو, وقت ولادت تو گھر آ جاتے ہو, راجستھان چھوڑ کے انسان آ جاتا ہے. لیکن وہ دور جاہلیت تھا کہ جب بچی کی ولادت کا وقت
آیا نا تو باپ گھر چھوڑ کے جھاڑیوں میں چلا جاتا تھا, پہاڑوں کی کھو میں جا کے چھپ جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کون پیدا ہوا ہے. اب مفسرین نے لکھا, اب قرآن کہتا ہے اب اسے بشارت دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. بیٹے کے نام سے وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا آتا تھا, کہتا تھا سماج میں ناک اونچی ہو گئی, میرے آنگن میں بیٹے نے جنم لے لیا ہے. لیکن وہیں پہ اگر اسے بتا دیا جاتا تیرے یہاں ایک بیٹی نے جنم لیا ہے, ایک لڑکی نے جنم لیا ہے, اے مسلمانوں, تو وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا تھا, کہتا تھا سماج میں ناک کٹ گئی ہے, لڑکی نے جنم لے لیا ہے, کس منہ سے میں سماج میں جاؤں گا, لوگوں کو چہرہ دکھاؤں گا, میرا تو کوئی وقار دنیا میں نہ رہا. میرے گھر میں منحوس پیدا ہو چکی ہے, لڑکی کو منحوس کہا جاتا تھا. اب آپ دیکھیے کیا ماحول تھا. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرنے لگے آقا میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی وجہ کیا ہے, کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا, کیا تیرے گھر میں آگ لگ گئی؟ کہا نہیں آقا. کیا تیرا مال لوٹ لیا گیا؟ نہیں آقا. وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں آقا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, ایمان کا اجالا نہیں پھیلا تھا, اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی. آقا میرے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا تھا, ایک بچی پیدا ہوئی, لیکن میں چاہتا تو مار دیتا اسی وقت, لیکن میں نے قسم کھائی جب یہ بچی بڑی ہو جائے گی تب ماروں گا, جب یہ سمجھنے لگے گی تب ماروں گا, جب یہ بولنے لگے گی تب ماروں گا. آقا میری بچی کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے, جب بچی 7 سال کی ہوئی تو میں ایک رات اس کی ماں کے آنچل سے اپنی بیٹی کو چھین کر ایک بیابان جنگل میں لے جاتا ہوں, ایک اندھیری گھاٹی میں لے جاتا ہوں, ایک سنسان جنگل میں لے جاتا ہوں, ایک چٹیل میدان میں لے جاتا ہوں. آقا بیٹی کو بٹھا دیا اور کودال سے میں گڈھا کھودنے لگا. اب گڑھا کھودتا رہا, اتنا گہرا گڑھا کھودا جس میں بچی اتر سکتی تھی. آقا میں نے بیٹی کو پکڑا, پکڑ کے اس گڑھے میں اتار دیا. جب گڈھے میں اتارا ہے میری بچی مسکرا رہی ہے اور سوچ رہی ہے میرا باپ مجھ سے محبت میں کھیل رہا ہے. اب میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا تو میری بیٹی ہنس رہی ہے. ابھی بھی بیٹی سوچ رہی ہے باپ کھیل رہا ہے, لیکن آقا میں مٹی ڈالتا رہا. میرا دل جو تھا وہ موم نہیں پتھر کا بن چکا تھا. ایمان کی روشنی ہمارے اندر نہ تھی, ہم انسان سے زیادہ حیوان بنے ہوئے تھے. میں نے اپنی بیٹی کو دفنانا شروع کر دیا, لیکن جب میری بیٹی دبتے دبتے کاندھے تک آ جاتی ہے اور جب منہ تک آ جاتی ہے تو میری بیٹی نے سمجھ لیا یہ میرا باپ نہیں ظالم ہے, یہ میرا باپ نہیں قاتل ہے, یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. تو بیٹی نے پکار کے کہا اے میرے باپ مجھے زندہ کو دفنا رہا ہے, اگر مارنا ہے تو پہاڑ سے نیچے پھینک کے مر جاؤں گی, پانی میں ڈبو دے مر جاؤں گی, گردن کو کاٹ دے مر جاؤں گی, لیکن میرے باپ مجھے تو زندہ مت دفنا. لیکن آقا وہ کفر کا آتنکواد تھا, وہ ایسی جہالت تھی کہ میں مٹی ڈالتا رہا اور میری بیٹی زندہ دفن ہو جاتی ہے. لیکن آج جب بستر پہ جاتا ہوں, رات کو سوتا ہوں, اس کی چیخوں پکار کی آواز کانوں میں آتی ہے, بے قرار ہو جاتا ہوں, تسلی کی نیند نہیں آتی ہے. آقا وہ گناہ یاد کر کے رو رہا ہوں. میرے آقا نے یہ واقعہ سنانا اشکبار ہو گئے. مصطفیٰ ریشے مبارک داڑھی کے بھیگ جاتے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, تمام مجمع رو رہا ہے. وہ ظلم تھا ایسا بیٹیوں کے اوپر, لیکن آپ دیکھیں جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا تو ان بیٹیوں کی تو آہیں تھی جو عرش الہی سے جا کر ٹکرا رہی تھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اے میرے مولا اب کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمیں زندگی کی خیرات عطا کر دے. اے مسلمانوں وہ تمام آہیں جب عرش الہی سے جا کر ٹکرا جاتی ہیں تو خاص 12 ربیع الاول کے دن حضرات پیر کے دن صبح صادق کو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اے دنیا کی بچیوں اب تم ماتم مت کرو, تمہارے ظالم باپوں کا پنجہ توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ آیا. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, جشن شادی کانفرنس, نعرہ تکبیر, حضرت علامہ مولانا ارشاد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. تو بیٹیوں کو زندہ دفنانا آج بھی چلایا جاتا ہے, پہلے دفنایا جاتا تھا, آج چلایا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں وہ چلانے کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں شادی سنت مبارکہ ہے. نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرو, نکاح سنت, لیکن جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ نکاح نہ کرے تو فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے.
مصطفیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے یعنی وہ ہمارا امتی نہیں ہے جب وہ نکاح کرنے کی سطاعت رکھے۔ اب لڑکیوں کو کیسے جلایا جاتا ہے؟ کبھی جہیز کے نام پر، کبھی روپیہ پیسے کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر۔ بہت سے کیسز ہوئے کہ لڑکی جلا دی، لڑکی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ میں ٹھاکر دوارہ تحصیل میں گیا تھا کیس میں، ایک جناب تھے، ان کی لڑکی کا معاملہ تھا، 2 سال ہو گئے تھے کیس لڑتے ہوئے۔ لڑکی والوں کا بھی دیکھیں معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جذبات میں کیس تو کر دیتے ہیں جوش میں آ کے کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن آج کل آپ سب جانتے ہیں جس کے پاس روپیہ آنا اسی کی چلتی ہے۔ آپ کے پاس جیب میں دم ہے تو مقدمہ لڑیں، ورنہ فیصلہ کر لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 سال لڑا، 2 سال کے بعد پہلے تو انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ دیا تھا گاڑی کا، تو وہ لڑکا کہہ رہا دے دوں گا، لیکن 2 سال جب مقدمہ چلا اس نے کہا دوں گا نہیں، 70 لاکھ کا پلاٹ بیچ دیا چاہے لگ جائے، 2.5 لاکھ نہیں دوں گا۔ بات آئے گی وہ تن والی بات ہے کہ اب تن گئے۔ بہرحال وہ فائنل کرنے کے لیے ہم پہنچے، وہ دونوں وکیلوں سے بات کری، ان سے کہا کہ بھئی کچھ کریں آپ لوگ، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ وکیل مجھ سے بولا کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں، سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کے طلاقوں کے آئے ہوئے ہیں۔ کچہری کے اندر جج کے سامنے بے حجاب بے نقاب سب سے زیادہ مسلمان عورتیں دکھائی دیں گی۔ کورٹ کے اندر سب سے زیادہ فیصلے اسی بات کے ہیں کہ جہیز کی مانگ کر رہا تھا۔ جھوٹے مقدمے بہت لگتے ہیں نا اس معاملے میں بھی، کچھ لڑکی والے کچھ زیادہ مطلب جو ہے ہوپلیکس ہو جاتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ تو حالات یہ بنے وہ کہنے لگے ہمیں شرم آتی ہے، ہم تو بہت سے کیس خود چاہتے ہیں کہ مقدمہ نہ ہو۔ تو آج حالات وہی تو ہیں، لیکن ریزن اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے شریعت نے ہمیں جو حکم دیا وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نکاح کو شریعت نے کہا آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے گا، یعنی کہ بلاత్కాر دشوار ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں نکاح آسان نہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے تو زنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں بدکاری کتنی عام ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ریزن تو وہی ہے، یہ خاص وجہ تو وہی نکل کے آتی ہے، ورنہ نکاح سنت مبارکہ ہے۔ اور نکاح میں کیا ہے؟ ابے بھئی ایجاب قبولی تو ہے۔ مولانا دانش صاحب کہہ دیں لڑکے سے، 2 گواہ بیٹھے ہوں کہ فلاں صاحب کی لڑکی قبول ہے تلن میاں، اور تلن میاں کہہ دے کہ قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، اگر خطبہ بھی نہ پڑھا تب بھی نکاح ہو گیا۔ تو اس کا نام ایجاب و قبول کا نام نکاح، اور ایسی یہ لفظوں سے بنتا ہے اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دھڑا دھڑ دے گا رہا 3 4 5 ہے جی، بہت سے تو کہہ رہے ہیں کہ سانس ہی نہ لیا حضرت، اور پھر کہتا کہ ارے کوئی نکال دو راستہ، کوئی جگاڑ کر دو۔ یہ کوئی وہ ہے کہ جگاڑو کہ اس میں جگاڑ کر دو کہ گیر اس کا ڈال دو اور بکسا اس کا ڈال دو، نہیں، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو گیا۔ تو اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ آج میں نے کہا، میں نے بتایا پہلے لڑکی پیدا ہوئی، لوگوں نے کہا یہ منحوس سے زندہ دفن کر دو، کہ آج لوگ نہیں سمجھتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ لڑکیوں کو منحوس جانا کرتے ہیں، ان کی ولادت کے موقع پر گھر میں خوشی نہیں ہوتی ہے، چہرہ بجھ گیا چہرہ، اور دادی تو بالکل کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا کہ میت ہو گئی ہو لڑکی کے پیدا۔ آج بھی ہے، دیکھیں آپ کو، لڑکا اگر پیدا ہو گیا تو سیلفی ایسی ٹاپ کی کھینچ لیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور ایسی سیلفی کھینچ کر وہ لے واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر میرے یہاں للہ آیا ہے، پورے شہر میں ہلہ کر دیا۔ فوٹو ڈالنی نہیں چاہیے، یاد رکھ لو، بہت سی اچھی باتیں کبھی نکل جاتی ہیں، زمان تو سن لیا کرو۔ فوٹو بچوں کی مت ڈالا کرو، رات کو روتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، فوٹو سے بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی آپ چکر میں ہو جب ڈال دیں گا کسی، کیا پتا ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کون ایسا منحوس آدمی ہے جس کی نظر پڑ گئی، اور پھر رو رہا، پھر کہہ رہے ہیں امام صاحب سے تعویذ کرا لو۔ اب رات کے 2 بجے امام صاحب کھراٹے مار رہے ہو، جا کون اٹھا رہا، اور امام نہ اٹھے نا امام صاحب تو پھر تو کاریکرم سماپتی ہے۔ ارے میرا للہ مننے پھر رہا اور امام کو اپنے کھراٹوں سے فرصت نہ تھی۔ یہی حال ہے گاؤں اماموں کے، تو پیچھے ایسے پڑ گئے کہ جیسے وپکش کانگریس پڑ گیا بھاجپا کے پیچھے۔ بالکل امام صاحب اگر کچھ موٹے ہو جانا تو انہوں نے کہا وہاں پہ روٹی لگ گئی بھی نہ، تو اپنے گاؤں کی یہ کہہ رہے ہیں روٹی لگ گئی،
اور امام صاحب چمکیلے کپڑے پہن لیں تھوڑے سے، اوہو بڑے چمکیلے آئے، اب کیسے تو امام بڑے چمکیلے آئے. اور اگر ایسی ہو سلڑ سے مطلب سادے سے بالکل صوفیانہ انداز، تو کہتے ہیں یار سلڑی امام آ گئے کیا، بالکل کپڑوں کا بھی پتہ نہ ان کے. اگر بولیں تو یہ کہتے ہیں بڑے بڑے بولے ہیں، اور نہ بولیں یار گھوم ہی اٹھا لے کیا کہیں سب کیسے بول ہی نہ رہے ہیں. ارے آپ اچھا کپڑا پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھا لباس پہنو، تو آپ سے لوگ کیا پوچھیں گے معلوم ہے، کہاں سے لائے ہو بھائی، کتنے کا لائے ہو. اور امام صاحب اچھا لباس پہنے تو یہ کہہ دیں کہاں سے مار دیا، کتنے کا مار دیا، رمضان میں نظر آنا کتنا مار دیا. تو امام صاحب کو کیا دہشت گرد سمجھ رکھا، جدھر دیکھو مار دیا مار دیا. حالانکہ امام کی قدر کرو اور امام کی عزت کرو. امام نائب رسول ہوا کرتے ہیں، اگر امام کی قدر نہ کرو گے تو دنیا تمہاری قدر نہیں کرے گی، اور اگر تم امام کی قدر کرو گے، نائب رسول کی قدر کرو گے، ان کی عزت کرو گے، تو دنیا تمہیں عزت عطا کرے گی، اللہ اونچا مقام عطا فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھے تمہارا حشر جو ہوگا نا وہ قیامت کے دن مسجد کے امام کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن قسم خدا کی آگ لگی پڑی ہے اماموں کے پیچھے. ابھی میں گیا ایک پروگرام میں، کل کی بات ہے میں بتاؤں، کل کی وہ امام صاحب فاتحیں تھی، وہ 40ویں کا پروگرام تھا، تو وہ کم سے کم 90 کلومیٹر دور سے آئے سالے کی بارات میں سے بیچارے. ارے بھئی سالے کی بارات کم بہنوئی چھوڑے، کس لیے چھوڑی کہ یار فاتحیں ہیں پورا فات ہو جائے. تو بیچارے شیروانی اور وانی میں من کی بڑے چمک رہے ہوئے. امام صاحب بولے آپ بارات میں سے ادھر کوئی آ گیا، روٹی بھی نہ کھائے ڈھنگ کے ساتھ، فکر ادھر کی تھی 40ویں کی، ورنہ یہ میرا 40واں تو نہ کرن دیتے، یہ میرا 10ویں کر دیتے کل. یہ ٹینشن دنیا کے اندر اس وقت نا سب سے زیادہ سخت ڈیوٹی کسی کی ہے نا تو وہ مسجد کے امام صاحب کی ہے، دیش کے جوان کی بھی نہیں ہے. ابے 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں ہر سینک کے لیے، ہر ایک محکمے میں. آپ بتا دو امام کے لیے کہاں ہے؟ 2 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر 8 دن کی غیر حاضری ہو جانا تو خود بہت سے مقتدی تو جیب کاٹ کے مر جائیں گے کہ آپ سنا رہے امام. ایسے لوگ ہیں یار پیچھے پڑے رہتے ہیں اور گھر میں جھاڑو سے مار کھا کے آتے ہیں اور امام پہ تانا تنی دکھاتے ہیں. امام پسند آئے تو بدل دیا اور بیوی پسند آئی تو لکڑی پھیرے گی. بھائی یہ بات تو نہیں نہ لکڑی پھیر، مگر امام بیچارے مجبور ہیں، پورا فات چاہتے نہیں ہیں. ہمارا تو رزق بکھرا ہوا ہے، مقدر میں ہے، یہاں کھاؤ وہاں کھاؤ بھیا، پورا جو ہے زندگی ایسی پوری ہو جاتی ہے. اور شاعر نے کہا کس کس کی نظر کو دیکھیں، سب کی نظر میں رہتے ہیں، اور قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں. ایک جگہ تو جھگڑا ہو گیا مسجد اور اس پہ مدرسے پہ، وہ برادری والی بڑی چلتی ہے مسلمانوں میں. یہ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ بھاجپا کے آنے سے چاہے ہمیں نقصان کتنا ہی ہوا ہو لیکن کچھ فائدے بھی ہوئے. پارٹی بنی ہے، ختم ہو گئی ہے بالکل. نیل بیچنے والے دکھائی نہ دیتے اب، نہ تو گھر گھر میں نیتا تھا. بھائی صاحب گھر گھر میں نیتا تھا، اب نہ چل رہی کسی کی اور چل کہیں نہ رہی ہے، بس مسجد و مدرسے پہ چل رہی ہے. اور جھگڑا ہو گیا کہ مسجد کا ایک برادری کہنے لگی نہیں ہمارا امام الگ ہوگا تمہارا الگ ہوگا. بولے کیسا ہوگا؟ مسجد، بولے مسجد کو بانٹ لو. مسجد کا بٹوارا کرنے آگے لوگ تو رسی ڈال دی، بولے آدھی تمہاری آدھی ہماری. بولے مسجد بڑھ گئی، مدرسہ بھی بانٹو آپ. بولے آدھا تمہارا آدھا ہمارا. بولے امام باڑا بھی تو وہ بھی بٹے گا، آدھا تمہارا ہمارا. تو بولے امام کو بھی بانٹ لو. تو امام صاحب اب تک تو خاموش تھے اور کھڑے ہو کر بولے ابے کیا سب چیزیں ابھی بانٹو گے؟ امام فجر کے بعد بٹے گا. تو فجر آنے سے پہلے ہی نا امام صاحب نکل گئے. بولے جو قوم مسجد بانٹ لے، مدرسہ بانٹ لے، امام باڑا بانٹ لے، بولے بانٹ مجھے بھی دے گی. کیا پتا کتنے ٹکڑے کر دیں یہ لوگ. تو ایسے حالات ہیں. حالانکہ علماء کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. یار آپ اندازہ تو لگائیے، آپ دیکھیے تو آپ پیدا ہوئے کان میں اذان امام صاحب، نکاح ہو رہا تو امام صاحب، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تم تو چنے بانٹنے میں رہ گئے، اردو میں گوشت ڈالنے میں رہ گئے، لیکن امام یہاں ابا کو جنت کے دروازے تک پہنچا کر آیا. ابے ساری دعائیں جنتی لباس ہو، جنتی ہوائیں ہو، جتنے دل سے امام دعا کرتے ہیں کوئی اور دعا نہیں کرتا ہے. اولاد کے لیے، مال کے لیے، کاروبار کے لیے وہ اتنا پیار، اتنی محبت کرے اور ہم خرافات میں لگے رہیں، ہم ان کی برائیوں میں لگے رہیں. ابھی نماز پڑھی اور آ کے ہم برائی کرنے لگے تو تمہاری کس طرح سے عبادتیں قبول ہوگی؟ اس لیے تم مصطفیٰ کے نائب کا ادب کرو. جب مصطفیٰ کے نائب کا ادب کرو گے تو مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور پروردگار بھی راضی ہو جائے گا.
مدرسوں میں بچے نہیں ہیں، ہم بھی پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، جہاں پہلے کہتے تھے لے جاؤ ہم نہ لے رہے داخلے، آج تو کہہ رہے لے آؤ صابن بھی دیں گے اور کپڑے دھونے کے لیے سب سامان دیں گے، تب بھی نہ رہے بچے۔ کون پڑھا رہا کون پڑھا گا؟ ہر آدمی کہہ بے بھئیے 9,000 روپلی دے میں اور 9 لاکھ گالیاں دے میں پیچھے سے، تو بولے ہم نہ پڑھائیں گے۔ وہ چلا گیا رمدہ پھیل لے، رمدہ فرنیچر کا کام سیکھ لے، ہوگا تو اپنا، کسی کی غلامی نہ کرے گا، کوٹ پینٹ کے کاموں پہ چلے گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مدرسوں میں تالے لگ گئے مسلمانوں۔ اب جو 20 سال پہلے حالات تھے نا، 20 سال پہلے بھی حافظ ڈھونڈے سے نہ ملتے تھے، کہتے تھے علم طرح سے نماز ہوتی تھی۔ 20 سال کے بعد بھی یہ وقت آنے والا، 20 سال کے بعد مدرسے میں بن نہیں رہے حافظ، اور جو ہیں انتقال کر رہے ہیں۔ کتنے علماء چلے گئے، بڑے بڑے مفتی چلے گئے، بڑے بڑے محدث چلے گئے، نہیں آ نہیں رہے، اور حضرات پرانے جا رہے ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، یہی تو قیامت کی نشانی ہے۔ ارے کتابیں اڑ کے تھوڑی جائیں گی، علم والے چلے جائیں گے۔ جب پڑھانے والے نہ ہوں گے تو پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، تو مسجد میں امامت کرنے والا نہ ملے گا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، یہ کہیں گے لوگ تو پڑھا دے بے، نہ مکھیا کو کھڑا کر دو نہ چودھری کو کھڑا کر دو، ایک دوسرے کو کہیں گے آنے والا وہ ٹائم، ٹینشن مت لو کہ اگر ہم نے ادب نہ کیا۔ ارے امام ہے یار، جن تھوڑی ہے، آدمی تو ہوتا ہے، ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ بہرحال بات آئی تو میں کہہ گیا، کیونکہ یہ حالات آج ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ بات وہی چل رہی ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو چہرہ بجھ گیا، گھر کے اندر رونق نہیں ہے، اردو میں گوشت نہیں ڈل لیا ہے، اور اگر لڑکا ہو گیا تو حضرات پائے بھی آ رہے ہیں، خوب دھڑلے سے پارٹی ہو رہی ہے، عقیقہ کیا جا رہا ہے بہت اونچے لیول پر۔ لیکن آج ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ لڑکی جب پیدا ہوئی چہرہ بجھ کیوں گیا، چہرہ اتر کیوں گیا؟ اس کے کئی ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے، جب ایک غریب باپ کے یہاں بیٹی ہوئی، 6 بیٹیاں ہیں اس کی، اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے، 15 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ کہاں سے لائے؟ جس کی 5 بیٹیاں ہیں، جس کی 4 بیٹیاں ہیں، جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے، وہ کہاں سے لائے گا 15 لاکھ؟ وہ کہاں سے لائے گا الٹو؟ وہ کہاں سے لائے گا ویگنار؟ وہ کہاں سے لائے گا بفیٹ کھانا؟ آپ اندازہ تو لگائیں کس طرح سے طوفان بدتمیزی نکاحوں میں ہم نے کر دی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ بغیر عورت کی زندگی گزار دے گا؟ کیا اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک باپ کی محبت دیکھے، وہ کتنی محنت کرتا ہے بیٹی کو پالنے میں۔ حضرات چلی ہوئی روٹی خود کھاتا ہے، جب وہ اچھی روٹی بنانے لگتی ہے ہاتھ پیلے کر کے تمہارے گھر بھیج دیتا ہے۔ کیا کتنا بڑا جگر ہے ایک باپ کا، اور ہم ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کریں یار۔ دیکھنے میں لاکھوں روپے اٹھے، لاکھوں۔ جب دیکھنے جا رہے ہیں تو نیت کیا ہو رہی ہے؟ نکاح کی شروعات وہ ہوتے ہیں نا بچولیا، بچولیا بھی بہت ہی مار رہے ہیں، بہت بھاج کے تنا تنی کر رہی ہے کہ وہ ادھر سے اور ادھر سے خوب تنا دیا، بہت کر رہی شادی ہوگی صاحب۔ ابا کہہ رہے ہیں دیکھ لو، الٹو تو مل رہی، مگر ہمارا لینے کا حساب نہ، ہمارا موڑنا، مگر دل میں بالکل ٹھانے بیٹھے ہیں ابا بھی۔ لیکن اباؤں کو ملتا کچھ نہ ہے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی، یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے۔ اگر تم نے مانگ لیا، میں نے دیکھا ایک جگہ لوگ بتاتے ہیں، وہ لے کے آئی تھی شفٹ تو سوتی رہتی تھی 10 بجے تک، ساس کہتی اڑیا للی تو نو کہتی تھی یہاں میں سی وہ کھڑی ہے شفٹ، اسے دیکھ لے جا کے، کہیں مجھ سے جھاڑو لگوا بے ادھر کو آگا، وہ دیکھ وہ مانگی، وہ مجھے تھوڑی مانگا تو نے، میں کو جھاڑو لگاؤں شفٹ لگنے لگوا، سپٹ مانگے گی سپٹ۔ تو یہ حالات ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اباؤں کو نہیں مانگنا چاہیے۔ شادی ہو گئی کچھ نہ ملتا بھئیے، اگر کیش بھی ہے نا تو اکاؤنٹ میں آ رہی ہے آپ کو، اور اکاؤنٹ میں کیا ہے FD ہو جاتی ہے FD، بولے نہیں وہ سے پھنس گئے اسی چکر میں، اور آخر میں کیا ملا؟ میں گیا تھا ایک جگہ پروگرام میں، بتا رہے تھے کہ بڑے میاں کو گرم پانی کی ضرورت تھی تو ملٹن کی بوتل بھی نکال کے نہ دی دونوں بہوؤں نے، وہ بیچارے ایسی ساتھ گرم گرم کے دیتی، تو ملٹن کی بوتل بھی ابا کو نہ مل پائی جب انہیں ضرورت تھی، ایک پانی کا کٹورا پیالہ نہ ملتا ہے، تو کیوں ہم بلا وجہ طوفان بدتمیزی کریں، کیوں مانگے، کیوں جہیز کی ڈیمانڈ کریں، کیوں پیسے کی ڈیمانڈ کریں؟ اسلام نے منع فرما دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا آج کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ بریلی کا سروے یہ ہے، ارے مسلمان کے ساتھ تو جا رہی تھی، غیر کے ساتھ بھی جا رہی ہے، غیر مسلموں کے
100 کا آنکڑا پہنچا 1 سال کا ضلع بریلی کا، اور 55 کے قریب مراد آباد کا۔ ایک وکیل ایڈوکیٹ بتا رہے کہ 55 کے اوپر ایسی لڑکیاں جو مرتد ہو گئی، جنہوں نے مذہب بدل لیا، جنہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اب ہم روتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، وہ چلی گئی، ریزن کیا ہے بھائیو؟ یہ دوسروں کے ساتھ جانا، یہ بھاگنا لڑکیوں کا ریزن تو یہی ہے کہ جس لڑکی کی عمر 30 سال ہے 35 سال ہے، اب اس کے باپ کا تو بجٹ ہے نہیں کہ وہ ابھی شادی کر دے، اس کو دکھ رہا ہے میرا باپ ابھی 5 سال اور لگائے گا، تو جوانی کے جو دن سسرال میں گزارنے تھے وہ اپنے باپ کی دہلیز پر غربت کی وجہ سے گزار رہی ہے۔ اس لیے اس نے یہ پلان بنایا جانا ہے۔ اب دیکھیے انسان کا جو نفس ہے نا وہ عقل کو ضائع کر دیتا ہے، عقل نہیں سوچتی ہے، بعد میں آئے پلان آئے اس کے دماغ میں۔ ایک ریزن یہ ہے لڑکیاں بھاگ بھی رہی ہیں، لڑکیاں جا بھی رہی ہیں، لیکن حضرات وجہ یہی ہے کہ آج شادیوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائیاں، نکاح ہو جائے آسانی کے ساتھ تو کوئی لڑکی کو برا نہ سمجھے، کوئی نہ سمجھے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک یو پی کے علاوہ اور خاص کر یہ ہمارا جو چھیتر ہے بریلی، مراد آباد، رامپور، امروہہ، یہ جو پشچمی چھیتر کہلاتا ہے، اس کے آگے تو تم چلے جائیو یار ایم پی اور راجستھان میں۔ میں ابھی گیا 6 مہینے پہلے ایک شادی میں، لڑکا انجینئر تھا، بڑی کار تھی اس کی، بڑی ماروتی کی، اور اس کی بلڈنگ میں دیکھا کہ 2 کروڑ یا 4 کروڑ سے کم کی نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کی برات میں گئے نا، ایم پی اجین کا معاملہ بتا رہا ہوں میں، نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا حقیقت میں، اور مرغا تھا اس میں بھی، بوٹی ووٹی نہ آ رہی، ایسی تھا معاملہ۔ ہاں حقیقت تو وہ یہ کہنے لگا لڑکا، میں بولا بھائی یہ کیا ہے، تو وہ یہ کہنے لگا حضرات یہ غنیمت ہے، مل گیا، ورنہ شربت پلا کے بھیج رہے ہیں ہمارے یہاں، کوئی کھانے کا بھی رول نہیں ہے۔ ابے نکاح کے اندر دیکھو گواہوں کا ایجاب و قبول کا ہونا، مہر شرط ہے مہر کا ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں، اور اگر دعوت کے طور پہ کھلانا ہے تو لڑکے پہ لازم ہے وہ ولیمہ کھلائے، ولیمہ۔ لیکن اب ہمارے ہاتھوں یار یہ پتہ نہ کہاں سے کلچر آ گیا، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہاں کروڑ پتی ارب پتی نیچے دال باٹی کھا کے آتا، دال باٹی وہ ہوتے ہیں آٹے کا گلہ، اسے چورتے ہیں ایسا کر کے، تمہیں ہاتھ دے دی تو تم تو کہو گے کہ بم دے دیا، کیا دے دیا، وہ گول ہو گیا بالکل۔ ہم تو پہلی بار جب گئے دیکھ رہے ہیں بہن کی بھئی یہ کیا چیز ہے، تو بولے اسے چور لو، اور قائم چورو نا، اس میں ہمارے ہاتھوں میں گنگا پہ بڑا گنگا چور چار کے کھا رہے، دیکھیے ہاتھ سنجاؤ اس میں ایسے، اور دال ہوتی ہے دال، اور وہ روٹی ہوتی ہے گیہوں کی، مطلب باٹی جسے کہتے ہیں، باپلا چورا کھایا گھوڑا مسلم اور آ گئے، بس خوش ہو گیا اسی میں۔ نکاح اتنا آسان ہے، 2 روپے کا سمیلن ہوتا ہے، کروڑ پتی لوگ کراتے ہیں تو لڑکی والا 2 روپیہ، لڑکے والا وہ آسانی سے نکاح کرتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ ماحول بھاگنے بھگانے کا زیادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہم لوگ کو طوفان بدتزی میں ڈوب جاتے ہیں، لڑکی دیکھنے گئے تو وہاں ڈیمانڈ، بنگنی ہوئی تو وہاں ڈیمانڈ، اس کے بعد آپ دیکھیں چھوچک کے نام پر تمام وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ارے کیسے کیا؟ حضرت علی گئے تھے نکاح کا پیغام لے کر، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ دیکھو بس 1 گھنٹہ ہونے والا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور سمیٹ لوں گا میں گفتگو کو۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس انداز میں ہوا؟ حضرت علی گئے تھے نبی کی بارگاہ میں، کس نے بھیجا؟ حضرت صدیق اکبر نے بھیجا کہ جاؤ علی جاؤ، اور صحابہ تھے کہ جاؤ تم بھی اپنے نکاح کا پیغام نبی کی بیٹی کے لیے دے دو، تمام نے دیا، منع فرما دیا مصطفیٰ نے، انتظار ہے وحی الہی کا۔ حضرت علی گئے، آقا کریم آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک کے دروازے پر پہنچے، آپ نے اپنی شریک حیات سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دروازہ کھولا، حضرت علی تھے، آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تھوڑے شرما رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں آقا ایک گزارش لے کر آیا ہو، ایک پیغام لے کر آیا ہو۔ آقا نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ کہا فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوا، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وحی آ جاتی ہے، حضرت جبریل آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے آقا اللہ نے آسمانوں میں حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، تم زمین پہ ان کا نکاح کر دو۔ علی کو مبارکباد پیش کی، آقا نے فرمایا علی لوگوں کو مجمع کے
کے مسجد نبوی میں اکٹھا کرو. تمام اکٹھا ہوئے, منبر پہ چڑھے, آقا اعلان فرما دیا, لوگوں اللہ نے میری بیٹی کا نکاح آسمانوں میں علی سے کر دیا ہے اور زمین پر میں علی کا نکاح اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں. اور کیا ہوا تھا؟ رخصتی ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں, مہینے 2 مہینے کے بعد. اور رخصتی میں کیا تھا؟ آقا کریم نے پنیر بلوایا حضرت علی کو بھیج کر, اور پنیر کا حلوہ بنایا شہد ملا کر. اس کے بعد وہی صحابہ کو کھلا دیا اور اپنی بیٹی کی رخصتی فرما دی. اور یہ فرمایا بیٹی کو, اے میری بیٹی قیامت میں اس حال میں ملنا کہ تمہارا شوہر تم سے راضی ہونا چاہیے. اور آج کے کیا کہہ رہے ہیں ابا کہ للی ٹینشن مت, یہ کبھی کوئی کری نہیں ہے, ہم نے سب کچھ دے دیا ہے. اگر یہ بڑھیا کچھ کیا تو فون کر دیے, پھر ہم نہیں جانی ہے اتنی جانی ہے. اور یہ فون بازی سے بڑے رشتے خراب ہو رہے ہیں ایمانداری سے. بالکل پل پل کی خبر لے رہی ہے, پل پل کی. اور لڑکی وہ بے وقوف ہوتی ہے جو سسرال کی باتیں اپنے مائکے میں کہتی ہے. یہ غلط چیز ہے. رہنا تو لڑکی کو ہے, وہ کھٹاس پیدا ہو گئی, وہی مقدمے بازی بتانا 2-2 سال 4-4 سال ہو گئے اور وہ طلاق دے نہیں رہا, اور بغیر طلاق کے نکاح کر نہیں سکتی, وہ دوسری لے آیا. وہ تو دوسری لے آتا اور چل مقدمہ چل لیا. اب مقدمہ 10 سال 15 سال بڑھیاں ہو گئی بہت سی, تو مقدمہ ہی چل رہا. تو سسرال کی بات نہیں کہنی چاہیے, بات میں فون کر کے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اگر لڑکی شکایت کر رہی ہے تو ماں کہہ دے بیٹی ذرا ہینڈل کرو, ابھی ٹائم لگے گا. سائیکولوجی ہے دماغ میں, اور سائیکولوجی ہوتی ہے. اگر بیٹی کو سمجھا دو گے تو اس کا دل وہ نہیں بنے گا جو شیر بن جاتا. ایک عورت تو پہنچ گئی حکیم جی کے پاس, اس کے چچا تھے حکیم. بولی چچا ایسی دوائی دے دو کہ اب میری ساس مر جائے, زہر دینا چاہ رہی ہوں, زہر. رات دن کا لڑائی جھگڑا چل لیا. تو چچا بولے بیٹی ایک دم مت مارے, تیری لڑائی چل رہی ہے, اگر مر گئی تو تیرے اوپر الزام آ جائے گا. تو بولے کیسے ماروں؟ بولے ہم ایسا زہر دیں گے جو تھوڑا تھوڑا دیں گے اور چند دنوں میں بڑھیا مر بھی جائے گی, وہ پتہ بھی نہ چلے گا. بولے چچا ایسی کام کر دو پھر. اب وہ حکیم جی اسے دیتے رہے بڑھیا میں. بولے دودھ میں ملا کے دیو بیٹی, بہت خدمت کریے اپنی ساس کی اس درمیان میں, تاکہ سب لگے کہ بہت بڑی خدمت کرتی تھی. تیری بڑھیا کا کام بھی تمام ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا, تجھ پہ شک نہ ہوگا. اب یہ سلسلہ مہینے 2 مہینے چلتا رہا. بڑھیا کی بڑی خدمت کرتی تھی بہو, اور بہو نے جب اتنی خدمت کی تو ساس کو بھی پیار آ گیا بہو پہ, وہ بھی یار بیٹی بیٹی کرنے لگی. جب بھیا کہتے ہیں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ, کچھ تم قدم بڑھائیں کچھ ہم قدم بڑھائیں, ایسا تھوڑی ہے. لیکن جب 2 مہینے ہو گئے تو اب یہ گئی اپنے حکیم چچا کے پاس اور بولی چچا اماں سے بڑا ہی پیار ہو گیا, آپ تو میری ساس کو میں ماننا نہ چاہ رہی ہوں, میں نے بڑی غلطی کر دی. اب کچھ ایسی دوائی دے دو کہ میری بڑھیا ماں رہنا صحیح رہے, زندہ رہے, میں مارنا نہیں چاہ رہی. تو چچا بولے بیٹی ادھر آ. پیار سے سمجھایا حکیم جی نے. بولے بیٹی میں جو تجھے پڑیا دے رہا تھا نا, وہ زہر کی پڑیا نہیں, وہ تو طاقت کی پڑیا ہی. زہر تو تیرے دماغ میں تھا, وہ تیرے دماغ کا زہر ختم ہو گیا, تو جو تیری ساس دشمن لگتی تھی وہی تیری دوست لگنے لگی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے نئی دلہن آئے نا تو قانون سہرے اس پہ ایک دم لاگو نہ کر دیں. ارے بھائی نئی دلہن ہے, تمہارے گھر اس نے کبھی بنایا نہیں, کبھی کھایا نہیں, 25 سال کہیں اور بنا کے آئیے. الگ گھر تھا, الگ ماحول تھا, الگ کلچر تھا, ان کے گھر کا رہنا سہنا, ہمارے گھر کا رہنا سہنا, سب کا الگ الگ ہوتا ہے. الگ الگ نمک پسند ہے, مرچیں پسند ہے, دھنیا پسند ہے, آلو ٹماٹر پسند ہے. جی آلو ٹماٹر تو پسند نہ ہے, بریانی پسند ہے, یہ کہو مرغا پسند ہے. تو ہم ایک دم سے اس پہ قانون نہ لاگیں کہ اب ساس پڑوسن سے کہہ دے جا کے کہ ایسا ہو گیا, ایسے کر رہی ہے, ویسے کر رہی ہے, تو اس سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں اگر دوسرے کی بیٹی آئے ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, اور اسے سکھانا چاہیے ہمیں کیا پسند ہے. جب ہم سکھائیں گے تو وہ ہمارے ماحول میں 2-4 مہینے میں ڈھل جائے گی, وہ کام صحیح ہو جائے گا. لیکن ماحول خراب ہے, اس لیے نکاحوں کو آسانی پیدا کرو. نکاحوں میں جو رسمیں چل رہی ہیں, اب جب دولہا بنتا تو مہندی بھی لگتی ہے, لگ رہی ہے نا مہندی, یہ جائز نہیں ہے مرد کو. ابے بھائی مہندی لگانا عورت کے لیے ہے. سونے کی انگوٹھی پہنتی ہیں, یہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے مرد کو. نبی فرماتے ہیں جہنم کا زیور پہنایا جائے گا جو سونا پہنتا مرد, چین ہے. تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اور یہ مسلمانوں میں چل رہی ہیں. انگوٹھی ابے چاندی کی پہنو, کیا ضرورت ہے سونے کی پہننے کی. لیکن اب جب بارات جائے گی
تو ادھر تو بارات ادھر جائے گی. گھر والوں کو کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کھوریا ڈھولکیا بج رہی ہے, ڈھولکیا موانی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں. ایسی رسمیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ایسی بات نہ, مسئلے پوچھیں لوگ آ کے نا یہ کوئی رسم ہے کیا ہے. ابھی وہ مچھلیوں کی رسم چل رہی تھی. ارے بھائی نا مچھلی بنانا جیسے انتقال ہو جائے تو ایک پوچھ رہا مجھ سے, حضرت کیا 3 دن کے بعد مچھلی بنانا ضروری ہے, فاتحہ لگانا؟ میں نے کہا بھئی یہ کہاں سے سیکھ کا آیا تو ایسی رسم ہے بلا وجہ. بہت سے کہے مچھلیوں پہ درود نہ لگتی ہے. میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں نہ اس میں کانٹے ہوں؟ اور میں نے کہا گوشت میں تو ہڈا ہو. ابے بھئی اس میں کانٹے ہیں, اس میں ہڈا. کانٹا تو چلو نگل بھی جائے گا, ہڈا تو اٹک جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بوڑھے کھائیں گے, نہیں کہہ رہے ہیں عورتیں نا مچھلی بڑے بوڑھے کھائیں گے تو اٹک جائے گا کانٹا لے, وہ ہڈا نہ اٹکے گا اتنا موٹا. تو بھیا یہ سب رسمیں ہیں. اب یہ کھوریا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہنوں کو ہونا یہ چاہیے, ماں کو یہ ہونا چاہیے بیٹا گیا ہے دولہا بن کے ساتھ خیریت سے لوٹ آئے, دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے. ہاتھ سے کتنے ہوئے ہیں, ارے شادی کے موقع پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کا ایک وائرل ہوا ویڈیو, ایک فوٹو, نوجوان لڑکا تھا, اس کے 3 یا 4 فوٹو وائرل ہوئے. ایک وہ جو منڈے والا تھا اس کے ڈریس کے ساتھ, ایک وہ جو اس کی نکاح والا تھا, ایک وہ جو ولیمے والا تھا, اور چوتھا وہ جو اس کے انتقال والا تھا. کہا پہلے دن کیا تھا منڈا, دوسرے دن برات, تیسرے دن اس کا ہوا ولیمہ, چوتھے دن انتقال. بولے تینوں ہیں. اس لیے کبھی خوش فہمی میں نہ رہنا چاہیے. اگر شادی ہے تو سوچے موت نہ آئے گی. بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, دولہا دلہن ابھی ہم نے دیکھا حضرات کے انتقال ہو گیا, حادثے کا شکار. ایران کے اندر شادی ہو رہی تھی, پنڈال سجا تھا کروڑوں روپے کا, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, وہاں موج و مستی ہو رہی, میوزک بج رہا, ڈانس ہو رہا تھا. ایران کی بات بتا رہا ہوں, 1 مہینہ پہلے پنڈال کا بڑا شاندار, حضرات کو آتش بازی ہوئی جسے پٹاخے کہتے, پھوڑتے نا ہم لوگ, حرام ہے بالکل, پھوڑو گے تو تم بھی پھوٹ جاؤ گے. یہ یاد رکھنا, آگ لگ گئی پنڈال میں, آگ لگی تو پورا جو میری حال تھا آپ کی چپیٹ میں آ گیا. کتنے لوگ مرے, 100 لوگ, اور وہ دولہا دلہن میں مر گئے, جل گئے وہ بھی. تو موت کا کوئی پتہ. جب تم دولہا بن کے نکلتے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آج تو دولہا بن کے بارات لے کے جا رہے ہیں, لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ ہمارا جنازہ لے کے جائیں گے. موت کو نہیں بھولنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اسلامی بہنوں کو اللہ ہدایت دے ہماری. یہ جو شادیوں میں سب سے زیادہ رسم و رواج چلی نا, ان کی وجہ سے چلی. وہ ہوگا استقبال, ہوگا استقبال. وہ پھیتا کاٹیں گے, کبھی زندگی میں پھیتا کاٹا نا ابا کے گھر, سسرال میں پھیتا کاٹ رہے ہیں جا کے. پھیتا کٹ رہی, آپ تو پھیتا کٹے گا, کولڈ ڈرنک آگی, شربت, اور وہ لڑکیاں بالکل چیل بن کے آئی ہیں صاحب, سہرا جھاڑو لگاتا ہوئی. اتنا حیدر لیولی بھینس پوڈر, کٹرا پوڈر, جس کا کوئی حساب نہیں. کتنا پوڈر ہوتا ہے. یہ جتنا مینا بازار چل رہے ہیں نا, جتنے ٹانڈے کے, سوار کے, جتنے بھی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, ان عورتوں کی وجہ سے تو چلی رہے ہیں. ابے تمہارا ہمارا خرچہ آدمی کا ہوا کیا؟ ایک پینٹ شرٹ میں کئی براتیں کر لے, آوے نکال دے. اور عورتیں, ان کی یادداشت بڑی مضبوط ہو. اگر یہ ایک سوٹ کسی کو دیکھ رہے 4 مہینے پہلے اس نے پہنا, اور وہ عورت کہیں اور مل جائے تو کہہ رہے یہ تو وہی تھا جو چھٹن کی برات میں پہن کے گئی تھی. یہ حقیقت میں ان کا یہ حال ہے. اسی لیے آپ شادی پہ آپ دیکھیں لباس ان کے, چھوٹی سیرے کا الگ, سلامی کا الگ, اور وہ کھوریے کا الگ, اور منڈے کا الگ, اور چوتھی کا الگ, دسیاری کا الگ, 5-6 جوڑی بنا رہی ہے. وہ ہے نا مولانا صاحب کہتے ہیں نماز پڑھ لے کو تو کہتی ہے کہ کپڑے نہ, اور شادی میں کہ مجھ سے اچھے نہ. یہی ماحول ہے نا عورتوں کا. تو آج کل یہ ماحول آج کل دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, سادگی سے ہو, بے شرمائی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. سلامی ہو رہی ہے بھئیے, یہ سلامی کے اسلام میں ہے. سلامی کا مطلب سمجھتے ہو؟ سلامتی. یہ کیسے چلی سلامی؟ جب دولہا جاتا تھا تو یہ بزرگ عورتوں سے دعائیں لیتا تھا نکاح کے بعد, اسے سلامی کہتے تھے. جو گھر کی بڑی بوڑھی ہوتی تھی وہ ہاتھ بھی پھیرتی تھی اور پیسے دیتی تھی. یہ سلامی تھی. دولہا جاتا تھا, میں نے یہ رسم آج بھی دیکھی ہے, MP وغیرہ میں ادھر ہے. ہمارے ہاں تو اسے بلی کا بکرا بنا دیں گے,
ارے جس لڑکے کو اس کی ماں نے عزت سے بھیجا، جو دولہا بن کے آیا، جسے سب دیکھ رہے تھے، اسے کرسی میں بٹھا کے کھیلا کھیلا کے کٹائی کر رہے ہیں، بڑے جھگڑے ہو گئے، گولیاں چل گئیں، رشتہ داری ختم ہو گئی ان سلامیوں کی۔ اس سے تو سلامی تھوڑی نہ، ذرا طوفان بدتمیزی ہے۔ لڑکے کھڑے صاحب آگے، صاحب وہ گنجا بھی آ گیا، پنجا بھی آ گیا، سب وہیں کھڑا ہے، انتظار کر رہا، سلامی دیکھ کے جاؤں گے، سلامی تو دیکھنے کی ہے، یہ کہنا سلامی تو دیکھنے کی ہے، تو دیکھ لے سلامی، تیری بد کلامی قبر بھی نکل جائے گی جتنی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، سلامی کرنی ہے تو مرد کی کریں، استقبال مرد کا کریں۔ میں نے دیکھا کل ایک شادی میں گئے، تمام اس کے بھائی لڑکی کے اور والد اور تمام خاندان والے کھڑے تھے۔ ہم بولے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بولے یہ استقبال کریں گے۔ من کہ ہاں یہ صحیح ہے، ابے آدمی کا استقبال آدمی کرے، لڑکیوں کا کیا مطلب کہ سالی کرے گی صاحب، وہ کرے گی؟ اسلام حرام کہتا ہے ان چیزوں کو۔ اب وہاں ریل بن رہی ہے، وہ انسٹاگرام پہ وہ کٹمنڈا وہ ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی بنا رہے ریل، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں صاحب لڑکیوں کے، ہماری بہنوں کے، آپ کی بہنوں کے فوٹو جا رہے ہیں پھر اس میں بولے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام نے کبھی مزاج نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم ہوگا، بے حیائی کم ہوگی، اس نکاح کے اندر برکتیں زیادہ ہوگی۔ نکاح ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، مصطفیٰ نے بھی کیے تھے، لیکن آپ موقع محل دیکھیں آقا کریم نے کیسے نکاح کیے۔ میں سمیٹ لیتا ہوں گفتگو کو، ہے نا، ٹائم ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ آج ذرا کتنی دیر اور لیں گے، کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر تو ہو ہی جائے، 1 گھنٹہ ہونے والا، کیونکہ زیادہ لمبا بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ امام صاحب تھے کہ وہ صدری پہن کے جاتے تھے اور گولی رکھتے تھے منہ میں، اور جب گولی ختم ہوتی تھی تقریر ختم۔ ایک دن صدری گھر ٹانگ دی، بچے نے گولی نکال کے کھا گیا، ابا کے ڈر کی وجہ سے وہ بٹن ڈال دیا کہ ابا دیکھیں کہ لٹھ نہ پھیر دیں۔ اب وہ مولانا صاحب آگے تقریر کرنے نکالی، آج گولی تھوڑی ہی، آج تو وہ بٹن تھا، گھل نہیں رہا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہے میرا، جب تک گولی ختم نہیں ہوگی تب تک میری تقریر ختم نہ ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے جب شروع کری نا انہوں نے، اور 1 گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی تو سبھی بھاگ گئے، ایک ہی بیٹھا سب سے آگے۔ تو اس سے کہہ رہے تیری سمجھ میں زیادہ آ رہی ہے، تو کہہ رہے سمجھ میں میری بھی نہ آ رہی ہے، کرسی لے کے جاؤں گا جس پہ بیٹھے ہو، صبح وہ غائب ہو جائے گی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا۔ بہرحال سنیں، نکاح آسان ہونا چاہیے، دشوار نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمیں خوشی کے موقع پہ اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ مہربان صاحب نے، تمام گھر والوں نے، لڑکے نے، دولہے نے، ہے دولہا بیٹا؟ اچھا ماشاءاللہ، ہاں اگر دولہے میں یہ اڑ جاتے ہیں، ارے بھائی بڑی اچھی بات ہے دولہے، ورنہ کہاں بیٹھے ہیں، دولہے بھی نہ آتے جلسے میں، ہم بھی بہت کریں۔ یہ ادھر گئے قاضی پورا مصطفیٰ پور نا، نماز پڑھ کے نکلے تو لڑکے کو پکڑ لیا دولہے کو، کہہ رہے 40واں آ گیا تیرے گھر کسی کا، شادی کے موقع پہ جلسہ کرا دیا اس نے، تو کہہ رہے 40واں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 40ویں پہ تقریر ہوگی، اب نکاح کے موقع پہ تقریر ہوگی، یہ خوشی کا موقع ہے، اور جب خوشی اللہ دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موت برحق ہے۔ پاکستان کا میں نے پڑھا رسالہ، ایک پوری رات ناچ گانا ہوا تھا ان کے گھر میں، جب فجر کا وقت ہوا تو لڑکے نے کہا سو جاؤ اب گھر، یعنی نماز کی کسی نے نہ کہی، سو گئے۔ لیکن دن کے 12 بج گئے، لڑکے کا دروازہ نہیں کھل لیا تھا، اور جب دیکھا نا لڑکے کو اٹھایا تو اب کوئی چین نہ چون، تو کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو انتقال ہوا پڑا اس کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں یار، جو انسان پوری رات ناچا ہو، بہنوں کو نچایا ہو، خوب نوٹ لٹائے ہو، اب وہ جب ناچتے ناچتے دنیا سے گیا ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ہوگا نہ ہوگا؟ عذاب قبر میں ملبس نہیں ہوگا وہ؟ کتنی طوفان بدتمیزی۔ تو جس گھر میں ابھی خوشی تھی اس گھر میں غم ہو گیا۔ جس لڑکے کو شیروانی پہن کے میری حال جانا تھا، اسے کفن پہنا کے قبرستان لے کے جا رہے تھے۔ کوئی کسی کا نہیں مرنے کے بعد، اور جوانی میں موت آ جائے، آج کل وہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے، ایسے ایسے ڈینگو چل رہے ہیں، ایمانداری سے ایک دن میں خون کا پانی بن گیا۔ بڑے بڑے ہم نے اسپتالوں میں دیکھے، اتنی موتیں ہوئی ہیں ابھی، اور کورونا آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ تو موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ شادیاں نکاح پہلے بھی ہوئے، لیکن اس انداز میں نہیں۔ ایک صحابی تھے، دیکھیں کیسے نکاح ہوا ان کا، اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربان کیا۔ واقعہ آپ سن لیں اور تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے بڑے کالے، ان کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن اسود۔ وہ کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، لیکن غریب بھی تھے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مایوس کھڑے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی غمزدہ ہونے کا ریزن کیا ہے؟ کہنے لگے آقا نکاح نہیں ہوا ہے، جہاں نکاح کا پیغام بھیجتا ہو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہو، کوئی لڑکی اپنی دینا نہیں چاہتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا مدینے کی
जिस लड़की को तुम पसंद करो आकर मुझे बताओ। उनको एक कबीले के सरदार की बेटी पसंद आ गई, कहा कि आका फला सरदार की लड़की है, वो मुझे पसंद है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने एक खत लिख दिया कि फला सरदार को देना और कहना कि तुम्हारी बेटी का निकाह अल्लाह के नबी ने इनसे करना चाहा है, यानी कि रिश्ते को पसंद किया है, आपकी क्या मर्जी है कबूल कर लीजिए। अभी एक खत जाता है, वो लेकर गए सहाबी और कबीले के सरदार को दिया, जाकर कहा कि मेरे लिए आपकी बेटी को अल्लाह के नबी ने पसंद फरमा लिया है, आप निकाह कर दीजिए। कबीले के सरदार थे, उनको देखा, बेटी को देखा, बेटी हुस्न जमाल में अलग रखा करती थी, एक ओहदा कहा था उन्होंने कबीले के सरदार ने कि आप कहाँ हो, मेरी बेटी कहाँ है। हालांकि वो इनकार कर रहे थे एक तरह से, लेकिन पैगाम मुस्तफा भी था, क्योंकि अगर वो फौरन इनकार करते तो हजरात मामला गड़बड़ा जाता, इसलिए वो दाएं बाएं बात करने लगे। लेकिन उसी सरदार की बेटी वो पहलू में खड़ी थी दीवार के और बात को सुन रही थी। जब सुना बात को, इन्होंने उनको टालना चाहा, वो सहाबी आगे ही बढ़े थे। बेटी ने अपने बाप को आवाज लगाई, कहा मेरे अब्बा ये क्यों आए थे, कहा मुस्तफा ने पैगाम निकाह तुम्हारे लिए भेजा था, यानी कि इन सहाबी को तुम्हारे लिए चुना। लेकिन बेटी ये कहा, तुम कहा, ये गरीब है, तुम सरदार की बेटी हो, तुम खूबसूरत हो, तुम हुस्न जमाल की मालिका हो, लेकिन ये तुम्हारे मुकाबले कुछ नहीं है। इसलिए बेटी मैंने थोड़ा इनकार कर दिया है, रिश्ते को टाल दिया है। जब बेटी ने इतना सुना तो कहा बाप उनको बुला लो, आप रिश्ते का इनकार मत करो, क्योंकि तुम आने वाले को मत देखो, तुम भेजने वाले को देखो कि भेज कौन रहा है। मेरे अब्बा जब कयामत का दिन होगा और दुनिया की तमाम बेटियां ये कहेंगी कि मेरा रिश्ता तो फला ने कराया था, कोई कहेगी संविधान ने कराया था, कोई कहेगी प्रधानमंत्री ने कराया था, कोई कहेगी वक्त के वजीर ने कराया था। जब दुनिया की तमाम औरतें ये कहेंगी कि मेरे निकाह के लिए फला इंसान मेरा बिचौलिया बना या उन्होंने निकाह का पैगाम दिया था, वो कहेंगी हमारा निकाह किसी दुनियादार ने कराया, तो कयामत के दिन में बड़े फख्र से कहूंगी, है दुनिया की लड़कियों तुम्हारे निकाह का पैगाम दुनियादारों ने भेजा था, मेरे निकाह का पैगाम अहमद मुख्तार ने भेजा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये माहौल था। अब जरा सुन ले जल्दी जल्दी, चाय आ गई है, चाय तुम्हें भी मिलेगी, टेंशन मत लेना, मिलेगी बाद में। ये भी सोचो कभी अभी मत देना भैया, ना बस हो गया काम, कभी ये चाय में लग जाए। और चाय तो चाय है, लोग कहते हैं यार बगैर चाय पिए नींद ना खुलती है, आंखें ना खुलती हैं। तो इसका मतलब ऐसा था कि पहले के लोग तो सोते ही होंगे, उनकी आंखें कहाँ खुलती होंगी पहले तो, जब चाय थी नहीं। चाय तो अभी आई है, अब पहले थोड़ी थी चाय, चाय का तो अभी माहौल है। चाय चाय एक वकील साहब के यहाँ आ गए, उनके दोस्त 10-12 दोस्त थे, बीवी से कहा चाय बना लो, बीवी बोली वकील साहब से चीनी ना है, बोले तू टेंशन मत ले, फीकी बना ले, पिलाने का काम मेरा है। बोले अच्छा पिला दोगे, पिला दूंगी। अब वो 12 कप जब टेबल पाए, वकील साहब बोले 1 कप फीका है, जिसमें वो फीका कब जाएगा, कल दावत उसके घर होगी सबकी। अब 12 लोगों की दावत क्या आसान है यार, 3-4 है उठ जाएंगे। तो 1 कप फीका ना था, सारे कप फीके थे। तो जिसने भी पीने चाहिए यही कह रहे हैं बड़ी मीठी है वकील साहब, हमारे पास तो फीका नहीं आया। तो अंदर बीवी मुस्कुरा रही, बोले देखो सारे कप फीके हैं, लेकिन दावत के चक्कर में कोई ये ना कह रही है कि फीका मुझको आ गया है। तो वो वकील साहब से बोली, वकील साहब मान गए आप, और वकील भी वकील ही हो गए। एक वकील साहब तो रात के 1 बजे घर आए तो बीवी भड़क गई, कहाँ थे, जहां से आए वहीं सो जो, दरवाजा ना खोलूंगी। बहुत ज्यादा वो मतलब डांटने लगी। वकील बोले कूद के मर जाऊंगा, नाला बहरिया आगे देख ले। बोले मर जाओ, मरोगे तो। वकील साहब ने एक पत्थर उठाकर ना मोटा सा धड़ाम जैसी मार दिया। अब बीवी अंदर सोचे ना कूद गए क्या आज, एकदम से दरवाजा खोल के बेतहाशा आ गई नाले पे वो, और वकील साहब अंधेरे में पीछे खड़े, चुपके से घर में को बढ़ के दरवाजा बंद कर लिया। अब वकील अंदर, बीवी बाहर। अब ये कह रही खोलो, बोले ना खोलूंगा। तो बीवी बोली शोर मचा दूंगी, मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। तो बोले कर ले, मैं पूछ लूंगा कहां से आ रही है 1 बजे रात की, तू बता। तो मामला बड़ा गंभीर हो जाए, वकील भी वकील हो, ऐसी दलीलें देते हैं। लेकिन बहरहाल आप सुने, चाहे आ जाएगी, बस वाकया सुन ले। वो सहाबी, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि निकाह के पैगाम को आप इनकार ना करो, एक्सेप्ट करो। निकाह का इनकार ना किया, बल्कि सरदार ने कहा शादी की तैयारी कर लो। वो सहाबी बड़े गरीब थे, जोड़ा लाने की ताकत न थी, उनके पास रुपया पैसा न था। एक सहाबी ने उनको कुछ पैसे दिए, कहा कि खरीद लो जाकर साजो सामान। अब देखे निकाह का वक्त था, तारीख मुतय्यन थी। अब ये गए मार्केट जाकर दुल्हन का कपड़ा ला रहे हैं, अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब ये साजो सामान खरीद के आ रहे थे,
اتنے میں ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ چلو میدان جہاد کی طرف چلو، اسلام کی بقا کے لیے چلو، اے مسلمانوں قرآن کے لیے۔ یہ آواز دولے کے کان میں آئی۔ وہ صحابی جو شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ اسلام کی وفا کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ واپس قدم مارکیٹ میں کھینچے، سارا سامان واپس کر دیا، جو پیسہ تھا اس سے ایک تلوار خریدی، زیرہ خریدی، ایک گھوڑا خریدا، اور اس کے بعد ایک کالا نقاب چہرے پہ باندھ کے چلے گئے۔ کہا گئے میدان جہاد میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ زوروں پہ چل رہی تھی، دشمن حامی ہو رہے تھے، لیکن جب یہ جاتے نا صحابی جو دولہا بننے والے تھے، ایک نعرہ مارا اور حضرات مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ اب جو جنگ ہوتی ہے بڑی ڈینجر جنگ ہوتی ہے، خطرناک جنگ ہوتی ہے، بڑی کشمکش کی جنگ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو غالب کیا، فتح یابی ہو گئی، لیکن اس میں تمام صحابہ، کچھ صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے لاشیں حضرات لگا دیے جاتے ہیں لائن سے، اب وہ جنازے رکھے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، اب ہٹا کر دیکھ رہے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے، لیکن انہی جنازوں میں ایک جنازہ ایسا بھی ہے جس کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چہرے سے نقاب ہٹایا جائے، نقاب کو ہٹایا تو وہی دولہا اس چہرے میں نظر آیا، یعنی کہ شہید ہو گئے۔ حالانکہ شادی کی تیاری تھی، دلہن لانے کی تیاری تھی۔ آج کا نوجوان ہوتا نماز پڑھنے جاتا نہیں ہے، وقت دیتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا نہیں ہے، شادی کا ماحول ہو انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے گا، وہ سروے کیجئے گا، جب شادی کا ماحول ہو کون نماز پڑھتا ہے؟ نہ لڑکے کی ماں پڑھتی ہے، نہ لڑکے کا باپ پڑھتا ہے، نہ خود لڑکا پڑھتا ہے۔ تمام کام ہم نماز میں نہیں بلکہ دنیا داری میں نکال دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کا عشق تھا، ایمان تھا، تبھی تو ان کے نام سے دنیا کام جایا کرتی تھی۔ آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، وہ 313 تیلا رستہ تھا زمانہ، آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کے اندر مضبوطی تھی، ان کے خون کے اندر، حضرات کے قطرے کے اندر عشق رسول کے شرارے تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہ تھے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے شہادت کا جام پی لیا ہے، اب وہ دولہا شہید ہے، ہو گئی شہادت کا جام پیا۔ نبی نے فرمایا جنازہ تیار کرو، اب اسی عاشق کا جنازہ اٹھا، وہی صحابی جو دولہا بننے والے ہیں۔ اب جنازہ جب چل رہا ہے، مصطفیٰ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، یعنی کہ پنجے کے بل چل رہے ہیں۔ اب آقا جب قبر میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی ان کو اتارا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے آقا نے لحد میں رکھ دیا، لیکن قبر سے باہر آئے، آقا پسینے میں شرابور تھے، حضرات تدفین ہو جاتی ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں آقا آپ نے کبھی آپ کو جنازے میں اس انداز میں چلتے نہیں دیکھا ہے کہ ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہو، آج پنجوں کے بل کو چل رہے تھے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، آج میرے اس عاشق کے جنازے میں، آج اس شہید دولہے کے جنازے میں آسمانوں سے فرشتوں کی فوج آئی ہوئی تھی، وہ زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ پوچھا آقا قبر میں اتارا، باہر آئے شرابور کے پسینے سے، پسینہ اتنا کیوں آیا؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جیسے ہی وہ دولہا شہید کو قبر میں رکھا تھا، جنت کی تمام حوریں میرے قدموں میں لپٹ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں آقا اس عاشق کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیا جائے، اس عاشق کا نکاح ہمارے ساتھ، جنت کی حوریں کہہ رہی ہے۔ لیکن قربانی آپ دیکھیں کہ وہ یا صحابہ تھے، ان کا ایمان تھا، ایقان تھا، کس انداز میں وہ شریعت کی پاسداری کرتے تھے، شریعت کو بچاتے تھے۔ آج ہم شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اس لیے نکاح آسان کرو، زنا دشوار ہو جائیں گے، اور مانگ تانگ مت کرو یار، کم خرچے پہ شادیاں کرو تو انشاءاللہ برکتیں زیادہ ہوں گی۔ کار لے لی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کام ختم، بہت سے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں میری زبان لہکی و بہکی اللہ معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں سب حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔